میں بہت جذباتی خاتون ہوں، جلد غصے میں آ جاتی ہوں، اسی وجہ سے بچوں کو مارتی ہوں، انہیں بد دعائیں تک دے دیتی ہوں، لیکن بعد میں مجھے افسوس بھی ہوتا ہے۔ میری رہنمائی کریں کہ اس کیفیت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ نامی صاحب، آپ نے جنگیں جو ہوتی ہیں جی ان میں ایک بیسک وجہ نہیں ڈھونڈی ہے آپ نے؟ کیوں ہوگی جنگیں؟ غصہ، غصہ، یس، گھروں میں لڑائی، غصہ، طلاقیں، غصہ۔ آپ کو 99% طلاقیں جو ہے نا وہ آ کے کہتے ہیں جی وہ بس غصے میں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ غصہ تو بربادی کی علامت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر بار بار کہا، لیکن نبی مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ بار بار وہ کہتا رہا اور آپ نے اس کو ایک ہی نصیحت فرمائی، لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر۔ آپ نے اس کے حالات، اس کی سیرت، اس کا کردار دیکھ کے حساب لگا لیا کہ اس کے سارے معاملات خراب کس لیے ہیں؟ غصے کی وجہ سے۔ اور آپ ہم خود بھی دیکھتے ہیں، آفس میں، گھر میں، سڑکوں پر، مارکیٹ میں، دکانوں کے اندر، سٹورز کے اندر، جہاں بھی دو بندے لال پیلے ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ غصہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اس غصے کا علاج کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا۔ غصہ آئے تو یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان خون میں دوڑتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، خون میں حدت پیدا ہوتی ہے، پھر بندے کی رگیں پھولتی ہیں، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، اور پھر وہ بہت کچھ بولتا ہے۔ تو سب سے پہلے جیسے ہی غصہ آنے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں، فوراً یہ پڑھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر بندہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے سے بھی غصہ دور نہ ہو تو لیٹ جائے۔ اور پھر فرمایا شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو وہ وضو کر لے، وضو کرے گا تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ علاج ہے۔ اور اس کے بعد ان کو سوچنا بھی چاہیے کہ اولاد کو بد دعائیں دینا یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے مال جائیداد کو بد دعائیں دینے سے باقاعدہ منع کیا ہے۔ فرمایا لا تدعوا علی اولادکم، خبردار اولاد کو بد دعائیں نہیں دینی۔ دینی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ سے نکلنے والے الفاظ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور تم بد دعا دے بیٹھتے ہو اور بعد میں پچھتاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حامی صاحب ایسا بھی ہوتا ہے۔ سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ والدین کی بد دعا نہیں لگتی، ماں کی بد دعا نہیں لگتی، یہی بتانے لگا ہوں، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ والدین کی بد دعا نہیں لگتی تو اللہ کے نبی نے منع کیوں کیا ہے؟ جی، اگر لگتی نہیں تو رحمت عالم نے منع کیوں کیا کہ والدین اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ دیں؟ باقاعدہ کہا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور میں مثال دینے لگا ہوں، جی، بچہ کھیل رہا ہے اور کھیلتے کھیلتے خوبصورت گلدان وہ متکا لگا، گرا، ٹوٹ گیا۔ ماں کو بہت شدید غصہ آیا کہ یہ تو میری ماما نے مجھے گفٹ دیا تھا شادی کے موقع پر، اتنا پیارا تو نے توڑ دیا، اللہ تجھے اسی طرح کرچی کرے جس طرح تو نے میرا گلدان توڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ ماں بد دعا دی، بھول گئی، بچے بڑے ہو گئے۔ اتفاق سے یہی بچہ ماں کا سب سے زیادہ فرما بردار، سب سے زیادہ خدمت گزار اور سب سے زیادہ پیارا ہے۔ بڑے ہو گئے، والد بزنس مین ہے، ایک دن بیٹے سے کہتا ہے کہ ہم نے ایک نئی بلڈنگ خریدی ہے تو آؤ ذرا چیک کر کے آئیں۔ بلڈنگ خریدی ہے، بلڈنگ ہے خستہ، اس کو رینیو کرنا ہے۔ تو اس کو چیک کرتے کرتے جا رہے تھے باپ بیٹا کہ اچانک ایک دیوار گری اور وہ بیٹا اس کے نیچے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ دیوار کے نیچے سے نکالا، ہاسپٹل پہنچایا تو بچے کی ہڈیاں بہت ساری ٹوٹ چکی ہیں، لیکن ابھی اس کی سانس بحال ہے۔ ماں کو فون گیا، ماں بھی باغی ہاسپٹل پہنچی تو ماں کو دیکھ کے بیٹا مسکرایا ایک دفعہ۔ کس بات پہ؟ کہتا ماں تیری دعا لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ماں تیرا وہ گلدان ٹوٹا تھا، آج تیرا بیٹا بھی ٹوٹ گیا ہے، اور وہ بیٹے کی ہڈیاں بہت زیادہ ٹوٹنے کی وجہ سے پھر وہ اٹھ نہیں سکا۔ تو یہ عبرت ہے ان والدین کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کی تو دعا لگتی نہیں ہے۔ نہیں دینی چاہیے بد دعا۔ جتنا بھی غصہ آئے والدین کو کنٹرول کرنا چاہیے، یہ ذمہ داری والدین، یہ ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو۔ بعض دفعہ مائیں اپنے آپ کو بد دعائیں دینے لگ جاتی ہیں، اور اگر ماں کو لگ گئی تو بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے اپنے آپ کو،
اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو کبھی بھی بد دعا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، خاص طور پر منع کیا ہے، خاص طور پر منع کیا۔ ٹھیک ہے، تو ہماری جن بہن کا یہ سوال ہے بھٹی صاحب بتاتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئے ہیں، ان کی آنکھیں بھی بھیگ گئی ہیں، اور یقیناً والدہ کو تو یہ زیب نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے جس رتبے پہ فائز کیا ہے ماں کو، اسے کیسے زیب دے سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایسی بد دعائیں دے؟ اور اس واقعے کے بعد تو یقیناً میری بہن آپ یہ نہیں کریں گی، کنٹرول کریں، اور اس کا حل بھی بتایا بھٹی صاحب نے آپ کو، اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس حوالے سے۔